امام مظلوم کو حج ادا نہ کرنے دیا گیا۔ ترویہ کے روز یعنی 8 ذی الحج کو کعبے کے محافظ و پاسدار امام حسین علیہ السلام کو مکہ اور اللہ کے حرم کے امن کے تقدس کی فکر تھی، اور آپ جانتے تھے کہ یہ دشمنان خدا اللہ کے حرم کے لیے حرمت کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا آپ نے حج تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدل دیا اور مکہ سے رخت سفر باندھ لیا۔ امام حسین کے مکہ چھوڑنے کا اصل محرک حرمت مکہ معظمہ اور حرم کے امن کی حرمت تھا۔ چنانچہ جب آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو مکے سے چلے جانے سے منع کرنا چاہا اور آپ کو مکے میں قیام جاری رکھنے کی ترغیب دلائی، تو آپ نے فرمایا، جان برادر، مجھے خوف ہے کہ یزید کہیں مجھے حرم میں ہی قتل نہ کر ڈالے اور میری وجہ سے اس گھر کی حرمت ہی پامال نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر نے بھی قیام جاری رکھنے کی درخواست کی، اور ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ یزیدی حرم کی حرمت کا خیال رکھیں گے، مگر آپ نے ان کے جواب میں بھی فرمایا، اگر میں حرم کی حدود سے 1 بالش برابر فاصلے پر مارا جاؤں اور مکے کی حرمت میری وجہ سے نہ ٹوٹے تو یہی میرے لیے بہت بہتر ہے۔ بعد میں جب عبداللہ بن زبیر نے بنو امیہ کے خلاف قیام کیا اور بنو امیہ نے کعبہ کو منجنیقوں کا نشانہ بنایا اور عبداللہ کو مسجد الحرام میں ہی قتل کر ڈالا، تو سب کو معلوم ہوا کہ ابن عباس اپنی مشہور ذہانت اور ابن زبیر اپنی زیرکی کے باوجود بنو امیہ کے بارے میں غلطی پر تھے، اور امام حسین علیہ السلام مستقبل کو کتنا واضح دیکھ رہے تھے۔ جب حجاج کرام منی کی جانب روانہ ہوئے تو امام علیہ السلام نے طواف کیا، نماز طواف ادا کی اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور تقصیر فرمائی، یعنی سر کے کچھ بال کٹوائے اور احرام کو وداع کیا، اور اس طرح آپ نے حج تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدل دیا اور کوفے کی جانب روانہ ہوئے، جہاں سے پھر آگے کربلا کا سفر اور وہ دردناک منظر ہم سب کی آنکھوں کے سامنے آج تک ہے۔ صحن حرم میں خون کو بہنے نہیں دیا، احسان یاد رکھے گا کعبہ حسین کا۔